مختلف بار کاؤنسلز کی جانب سے پہلے تو بڑی خوشیاں منائی گئیں، لیکن فیصلے کے قانونی نکات کو سمجھنے کے بعد اب پاکستان بار کاؤنسل نے اس فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل عابد ساکی نے کہا ہے کہ حکومتی دباؤ میں FBR سے شفاف تحقیقات کی ہمیں امید نہیں ہے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے بھی نظر ثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسی کیس میں حکومتی وکیل جو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، ان سے میں بات کروں گی ڈیٹیل میں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب آپ نے وقت دیا۔ فروغ نسیم صاحب، اس فیصلے کی ڈیٹیل میں ہم وہ اس پر بھی بات کریں گے، کون جیتا کون ہارا، اس کے پس منظر کیا ساری کہانی ہے، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک تاریخی کیس تھا، یقیناً آپ کے کریئر کا بھی بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم کیس ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کیس کے حوالے سے وہ بھی آپ نے حکومتی نمائندگی کی سپریم کورٹ میں حکومتی وکیل کی حیثیت سے۔ ایک کالیگ کی حیثیت سے اگر میں آپ سے پوچھوں، جن کے سامنے آپ پیش ہوتے رہے، جن کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کے اوپوننٹ یہ کیس لڑنا کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ کتنا ٹف تھا آپ کے لیے یہ؟ بہت ٹف تھا، کیونکہ ایشو یہ تھا کہ آئی تھنک میں یہ کہہ سکتا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ بینچ بھی ہاسٹائل تھی، سارے وکیل ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، میڈیا بھی ہاسٹائل تھی، اور پھر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں PTI MQM، اس کے اندر بعض چیدہ عناصر جو تھے وہ بھی مخالف تھے۔ تو یہ تو ایک بڑی ہی مشکل آپ سمجھیے تنہا، کیونکہ مجھے یہ کنوکشن تھا اللہ کی طرف سے، یہ بالکل ایک پختہ یقین تھا کہ دیکھیے اگر کسی بھی کوئی بھی شخص ہو، X ہو Y ہو Z ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو یا پولیٹیشین ہو، تو احتساب تو ضروری ہے۔ اور احتساب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی گلٹی ہے، احتساب کا صرف یہ مطلب ہے کہ حساب دیں، ویلتھ ریکنسیلیشن دیں، منی ٹریل دیں، سورسز بتائیں، اور یہ اسی پر ہی سارا کیس جو ہے آج تک قائم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ہار جیت کا کیس تھا فروغ نسیم صاحب؟ جس طریقے سے پہلے مٹھائیاں بانٹی گئیں، اس کے بعد جب ڈیٹیل ججمنٹ کو پڑھا گیا، جو شارٹ ججمنٹ آئی، پھر کہا گیا نہیں فیصلہ تو ہم تو اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے، لیکن اگر پھر جو میں نے فیصلہ پڑھا، جو دیکھا، جو سمجھا، اس میں یہی پتہ چلا کہ جو ایک سبجیکٹ تھا، جو آپ لوگوں کا میٹر تھا احتساب کا، منی ٹریل کا، اس کو تو سپریم کورٹ نے سبجیکٹ کو تو زندہ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا پھر ہار جیت کا معاملہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ پھر مٹھائیاں کھانے والے بعد میں کیوں کہنے لگے کہ بھائی نہیں کھانی چاہیے تھی، غلط ہو گیا؟ دیکھیے جب یہ آرڈر اناؤنس ہوا، میں اس وقت عدالت میں بیٹھا تھا، تو میں تو یہ سمجھ گیا تھا کہ 7-3 حکومت تو یہ کیس جیت گئی ہے۔ لیکن کورٹ سے نکلتے ہی جب جرنلسٹ حضرات نے مجھ سے یہ سوال جواب کیا، کیونکہ یہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے اور جرنلسٹ بھی شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حکومت یہ کیس ہار گئی ہے، تو مجھ سے جب سوال کیا تو میں نے اسی وقت جواب دیا کہ کوئی یہ وہ کیس ہار جیت کا ہے نہیں، باقی دوسرے کیسز ضرور ہوتے ہیں ہار جیت کے۔ اور یہ میں آج بھی آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ ہم کیس تو یہ جیت گئے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کی ہار ہے کسی کی جیت ہے۔ اس میں صرف اور صرف جو جیتا ہے وہ سپریم کورٹ جیتا ہے، کیونکہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اپنے ججز جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے 7-3 کہ ہم لوگ بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہیں۔ تو میں سپریم کورٹ کی بڑی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ احتساب جو ہے نافذ العمل کر دیا ہے۔ اچھا، ججمنٹ میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ بدنیتی پر مبنی تھا، پھر اس بارے میں یہ پروپیگنڈا اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ریفرنس ہی بدنیتی پہ تھا اس لیے ہم اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، ججمنٹ میں تو یہ کہیں نہیں تھا۔ میرے خیال میں 2-3 باتیں اس سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو جس طرح انہوں نے سامنے چیز رکھی، اور میں کسی ایک شخص کو نہیں کہہ رہا، چاہے وکلا تھے یا جرنلسٹ تھے، میڈیا تھی، یا تو وہ سمجھ نہیں سکے ججمنٹ میں ایکچولی لکھا کیا ہے، اور بعض وہ شاید ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کی ایک خواہش تھی کہ یہ بدنیتی پہ یہ ریفرنس جو ہے اس پہ کوئی آبزرویشن آئے،
تو وہ ان کی خواہش جو تھی وہ بالکل اس کو آگے تک لے گئے. اور مجھے نہیں پتا, دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے یہ نہیں پتا کہ لانگ آرڈر میں کیا ہوگا لانگ آرڈر میں, لیکن جو اس کا بنیادی پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو لانگ آرڈر ہے وہ شارٹ آرڈر کے فائنڈنگز کے بیونڈ نہیں جاتا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور وہ اپنی دانست میں جو صحیح فیصلہ کرے ہم بالکل تابع ہیں سپریم کورٹ کے. پہلے بھی تابع تھے, ابھی بھی تابع ہیں, اور آگے بھی تابع ہوں گے. اچھا, آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی دانست میں پچھلے 3-4 دن میں آپ نے کیا آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو کالعدم قرار کیوں دیا؟ حالانکہ مقصد تو وہی تھا جو انہوں نے کہہ دیا کہ منی ٹریل آنی چاہیے, FBR کو معاملہ چلے گا, اس پر بھی میں بات کرتی ہوں. لیکن آپ کی کیا سمجھ ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا؟ مقصد تو ابھی بھی وہی چل رہا ہے جو آپ لوگوں کا تھا. میرا خیال میں سپریم کورٹ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, اور کیونکہ اب کیس ختم ہو گیا ہے تو لہٰذا میں اس پہ شاید کچھ ایک ایکیڈیمک کامنٹ کر سکتا ہوں. شاید سپریم کورٹ نے یہ سوچا ہو یا یہ آرڈر میں آئے کہ کیونکہ یہ اس ریفرنس کو چلانے سے پہلے, اس کو بھیجنے سے پہلے ان کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان سے پہلے FBR کو پوچھنا چاہیے. اور جب وہ پوچھ لیں اور وہ منی ٹریل نہ دے سکیں, اس کے بعد یہ اس قسم کا ڈسپلنری ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آگے آرڈر میں وہ کیا لکھتے ہیں. لیکن اچھا, کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈسکشن سپریم کورٹ میں اس طرح کا ہوا تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمیں انسٹرکشنز لے کے آئیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ اگر ہم یہ معاملہ FBR کو بھیج دیں اور پھر FBR سے یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلی جائے, آپ کا شو کاز نوٹس پینڈنگ رہے گا. میں عمران خان صاحب سے ملا اور میں نے ان کو ایکسپلین کیا, اور میں نے کہا دیکھیے ہمارا کسی سے اینیموسٹی نہیں ہے, کسی سے ہماری کوئی عداوت نہیں ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں, بالکل دل میں نہ آپ کے, نہ میرے, نہ صدر الوی کے یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی دل میں کسی کی کوئی اینیموسٹی نہیں ہے, کوئی رائیولری نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں عدالت کے سامنے, اپنے بارافائٹس دکھا سکیں, گڈ فیتھ دکھا سکیں کہ دیکھیے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو. احتساب کر کے یہ اگر کلیئر ہو جاتے ہیں ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا مقصد ان کو نکلوانا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی بھی حالت میں ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ یہ جج شپ سے سبکدوش ہو جائے. نہیں, ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے چاہے اگر پالیٹیشنز ہیں جن کی اگر بیوی بچوں کے نام ایسٹس نکلے, ایکسپلین نہ کر سکے جو ہولڈر آف پبلک آفس ہے, تو اس کو یہی سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ ہے وہ اس کو اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر ایک ہائر ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ ہر طرح کا احتساب جو ہے اگر اس قسم کا, اسپیشلی اس قسم کا کوئی فائنینشیل چیز ہے, اس کو کلیئر کریں. ادروائز لوگ جو ہیں ان کا پرسیپشن اس جوڈیشری کے لیے جو ہے وہ جب تک پازیٹیو نہیں ہوگا, شفاف نہیں ہوگا, تو جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے حساب سے جج بلیم لیس نہیں رہ سکے گا اور جج اپنا کام نہیں کر سکے گا. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی, وہ بہت ضروری ہے اگر جوڈیشل انڈیپینڈنس ہونی ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس وداؤٹ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ جو دوسری سائڈ سے جو ہمارے بار کاؤنسل کے لوگ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے سر آنکھوں پہ ادب, پہلے ان کو پٹیشنر بھی جو باتیں ہوئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج ہوں, مجھ سے احتساب نہ ہو, مجھ سے احتساب نہیں ہو, اور اگر احتساب ہوگا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. بالکل یہ بات یہ آرگیومنٹ میں نے کیا. میں نے جو آرگیومنٹ کیا وہاں میں نے کہا دیکھیے کہ پراپرٹی نکلی جج صاحب کی, بیگم صاحب کی, ان کے بچوں کی,
اور ٹرائل پہ میں ہوں, ٹرائل پہ عمران خان ہے, ٹرائل پہ صدر الوی ہیں. میں نے کہا دیکھیے ہم نے تو صرف انفارمیشن جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوائی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی دانش میں, اور میں دوبارہ آپ کو میڈم آپ کو دوبارہ شازیہ صاحبہ ریپیٹ کروں, میرے دل میں آج بھی یہی بات ہے کہ یہ ہار کیس نہیں ہے. میری دعا ہے کہ کاش جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ صحیح منی ٹریل دیں اور سبکدوش ہو جائیں, یعنی اپنے اس برڈن سے, اور وہ کنٹینیو کریں ایز جج آف دا سپریم کورٹ. ویڈیو لنک پہ ساری ڈاکومنٹیشن دکھائی گئی, آپ لوگوں کو دکھائی گئی جسٹس صاحب کی اہلیہ نے, وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھا سب کچھ, اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, اگر کوئی دوسرا کلائنٹ ہوتا یا دوسرا یہ کوئی کیس ہوتا تو جو آبجیکشنز اس پہ آنی تھی, سپریم کورٹ نے پٹیشنر خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ایز اے لیٹیگنٹ سامنے آ گیا, ان کا جی میں خود یہ کیس اپنا, بلکہ میں تو اپنی بیگم صاحبہ کے ایک میسج آپ کے لیے لایا ہوں کہ مجھ سے آپ پوچھیں.